بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سامعین محترم السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ جیسا کہ آپ تمام سامعین حضرات جانتے ہیں کہ آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے اور آج کی آنے والی شب جناب ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شہادت کے ساتھ منسوب ہے۔ انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو اور کل آنے والی ویڈیو ہم جناب خدیجہ الکبریٰ کے موضوع سے ہی آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں، میری التماس ہے اپنے دیکھنے والوں سے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ یہ کون ہستی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے احسانات کا آج بھی اسلام مرہون منت ہے۔ اس بی بی کے اتنے اوصاف ہیں، اس بی بی کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہوگی کہ یہ اس کی زوجہ ہے کہ جو خاتم النبیین ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور اس سے بھی بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ یہ اس بیٹی کی ماں ہے کہ جو خود ام ابیہا ہے۔ اس بی بی کا وہ داماد ہے کہ جو وصی رسول ہے، جو سید الاوصیاء ہے، جو امام المتقین ہے۔ اتنے اوصاف ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں اس بی بی کی کہ نہیں معلوم کہ کہاں سے شروع کروں۔ اتنی قربانیاں ہیں اس بی بی کی کہ جن کو شمار کرنے سے انسان قاصر ہے۔ اس بی بی کی عظمت کے بارے میں ہم خاکی لوگ کیا کہیں گے کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت مجھے نہیں دی۔ یہ وہ جملے ہیں کہ جو جملے ہی بی بی کی شان کے لیے، بی بی کی فضیلت کے لیے کافی ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ خدا نے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت نہیں دی، اور یہ وہ ہے کہ جب دنیا نے مجھے جھٹلایا تو یہ وہ بی بی تھی کہ جس نے میری سچائی کی گواہی دی۔ جب لوگوں نے مجھ پر پابندیاں لگائیں تو یہ وہ ہے کہ جس نے اپنی دولت کے ذریعے سے میری نصرت فرمائی۔ اور آخری جملہ رسول نے ایسا فرمایا کہ جو آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ جھومر بن کے چمک رہا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جس سے اللہ نے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی کہ جو کسی اور کے ہاں سے نہیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو نسل رسول کی بقا ہے۔ اس بی بی کے ذریعے سے رسول خدا کی نسل آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ یہ بی بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں کہ جن کے ساتھ رسول خدا نے اعلان نبوت سے پہلے شادی کی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک جناب خدیجہ الکبریٰ زندہ رہی تو رسول خدا نے اپنی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ بی بی کے دنیا سے جانے کے بعد پھر رسول نے شادیاں کی، بالکل ویسے ہی کہ جیسے مولا علی نے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی تھی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب کے نام کے ساتھ مشہور تھی۔ جب عرب کے امیر لوگوں نے، عرب کے اشراف سادوں نے بی بی کے ہاں شادی کی درخواست پیش کی تو بی بی نے تمام کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شریک حیات کے طور پر منتخب فرمایا۔ اور یہ عام بی بی نہیں، یہ بی بی ملکۃ العرب ہے۔ یہ بی بی جناب خویلد کی بیٹی ہے کہ جس کے تجارت کے قافلے کبھی شام جا رہے ہیں تو کبھی یمن جا رہے ہیں۔ اتنی امیر بی بی جب رسول خدا کے گھر میں آئی تو بی بی نے اپنی دنیاوی اور مادی دولت سارا کچھ اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بلکہ یہ جملہ کہا جائے تو عجب نہیں کہ یہ رسول کی وہ زوجہ ہے کہ جس نے بیت المال سے کچھ لیا نہیں بلکہ اسلام کو سب کچھ دیا ہے۔ کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک دن رسول خدا جناب خدیجہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور انتہائی پریشان تھے۔ جناب خدیجہ نے دیکھ فرمایا، یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اب جملہ دیکھیے گا رسول کا اور پھر جواب دیکھیے گا اس زوجہ رسول کا، اس فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی ماں کا۔ رسول خدا کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ میری بات کوئی نہیں سنتا۔ جب رسول نے کہا نا کہ میری بات کوئی نہیں سنتا، تڑپ کے اٹھی فاطمہ کی ماں، دیکھ کے کہتی یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں یہ سارا عرب ہی میرا مقروض ہے۔ بی بی نے اگلے دن ہی اعلان کروایا کہ جو میرا مقروض ہے اور اپنے قرضے معاف کروانا چاہتا ہے وہ میرے دروازے پہ آئے۔ اگلے دن تاریخ کہتی ہے کہ عرب کی کثیر تعداد کہ جو لوگ جناب خدیجہ کے مقروض تھے بی بی کے دروازے پہ آ کر بیٹھ گئے، اور بی بی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو قرضے معاف کروانا چاہتا ہے میرے محمد کے کلمے پڑھتا جائے اور قرضے معاف کرواتا جائے۔ اس طرح سے بی بی نے اسلام کو پروان چڑھایا، اس طرح سے بی بی نے اپنی دولت اسلام کی راہ میں خرچ کی۔ وہ بی بی کی جو ملکۃ العرب تھی اپنے دروازے پہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیتی۔ تاریخ کہتی ہے صبح کے وقت بی بی اپنے دروازے پہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگاتی، جب شام کا وقت ہوتا وہ ڈھیر ختم ہو جاتے۔ آخر ایک دن جناب رسول خدا آئے اور فرمایا خدیجہ میں تیرا کس طرح سے شکریہ ادا کروں کہ تو جو ملکۃ العرب تھی، تو نے اپنی ساری دولت، تو نے اپنا سارا مال
میری خاطر اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو اب فاطمہ کی ماں اٹھی، رسول کے قدموں کے ہاتھ لگا کے فرمایا یا رسول اللہ آپ شکریہ کیوں ادا کرتے ہیں؟ یہ تو صبح اٹھ کے جو میں نے تیرے چہرے کی زیارت کی تھی، یہ تو اس کا صدقہ ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح سے اس بی بی نے اسلام کی راہ میں دولت خرچ کی، کس طرح سے اسلام کو پروان چڑھایا۔ یہاں پر آپ کی نظر 4 لائنیں کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل آنے والی ویڈیو میں یہیں سے اپنی گفتگو کا پھر سے آغاز کریں گے۔ اسلام کے کیے ہیں کام کاج ختیجہ نے، اور دین کے سر پہ سجایا ہے تاج ختیجہ نے، اور جرار محمد کو غریب کہنے والے سن لو، تیرے محمد کو کرایا ہے راج ختیجہ نے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، علیم و حافظ۔